بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے کہ مکہ میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ مشرک تھی۔ اس عورت کا 8 سال کا بیٹا تھا۔ وہ دونوں بہت غریب تھے، مشکل سے گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ ایک روز ماں گھر آئی تو بچے نے ماں کے قریب ہو کر سوال کیا کہ ماں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ دوسرے بچوں کی ماں کی طرح نہیں ہیں۔ ان کے پاس نئے نئے کپڑے ہیں اور تمہارے پاس تو میلے اور پھٹے ہوئے کپڑے ہیں۔ ماں نے بیٹے کو پیار سے دیکھا اور اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی، تو کیا میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اسے اپنی ماں کے حالات سمجھ آنے لگیں؟ پھر اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا، تیرا باپ مر چکا ہے، اب تیری ماں بیوہ ہے اور تو یتیم ہے، اسی لیے میرے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ تیری ماں سارا دن لوگوں کے گھروں کے کام کرتی ہے اور جو کچھ بھی آج تک کمایا ہے وہ تم پر ہی لگا دیا ہے۔ تجھے کھانا کھلایا تاکہ تو بھوکا نہ رہ سکے، تیرے لیے کپڑے بنائے تاکہ تیرا جسم ڈھانپ سکوں اور تیری پرورش کر سکوں۔ یہ کہہ کر ماں بیٹے کو گلے لگا کر خوب روئی۔ بیٹے نے ماں کو چپ کرواتے ہوئے کہا کہ تیری چادر پھٹ گئی ہے نا، میں تیرے لیے نئی چادر لاؤں گا۔ ماں کہنے لگی، تو کہاں سے لائے گا، تو ابھی 8 سال کا بچہ ہے۔ بچے نے بولا، ماں میں چچا سے مانگ کر لاؤں گا۔ ماں نے کہا کہ تیرے چچا نے تو تیرے باپ کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ تجھے چادر کہاں سے دے گا؟ بیٹا بولا، نہیں، میں ضرور جاؤں گا، میں جا کر چچا سے کہوں گا کہ میں تیرا بھتیجا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوگا۔ میں کہوں گا کہ میں زمین لینے نہیں آیا، بس ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ ماں مسکرائی اور بولی کہ بیٹا، تجھے پتہ بھی ہے کہ وہ بہت دور رہتا ہے، تو 8 سال کا بچہ ہے، وہاں کیسے جائے گا؟ بچے نے اطمینان سے جواب دے کر کہا کہ ماں تو فکر نہ کر، میں سب پتہ کر چکا ہوں۔ ماں نے بیٹے کو چچا کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ بیٹے کو نہلایا، صاف ستھرا لباس پہنا کر بال سنوارے، خوشبو لگائی اور چچا کی طرف روانہ کر دیا۔ بچہ پیدل چلتا ہوا چچا کے مکان میں جا پہنچا۔ جا کر دیکھا ہے کہ چچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ بچے نے ادب کے ساتھ مخاطب کیا کہ چچا نے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کا بھتیجا ہوں، میں آپ سے ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ چچا کے سامنے اس کا 8 سال کا بھتیجا کھڑا تھا۔ بجائے اس کے کہ چچا اس کو پیار کرتا اور اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بچاؤ بچاؤ کہہ کر وہ بچہ چیختا رہا، اتنا مارا کہ بچہ لہو لہان ہو گیا، صاف ستھرے کپڑے خون سے بھر گئے۔ چچا نے بھتیجے کو مارا، جھنجھوڑا، وہ بچہ بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ ادھر ماں کا دل بے چین ہو گیا اور وہ اپنے گھر سے نکل پڑی۔ ابھی بیٹا ماں تک نہیں پہنچا تھا کہ ماں اس کے لیے بے چین تھی۔ بچہ روتے ہوئے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک آدمی نے روکا اور پوچھا، یہ حال تمہارا کس نے بنایا ہے؟ بچے نے سارا ماجرا بتایا کہ میں چچا کے پاس ماں کے لیے چادر مانگنے کے لیے گیا تھا اور چچا نے مجھے مارا۔ اس راہگیر نے کہا کہ سنو، خانہ کعبہ جاؤ، وہاں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے، ان سے اپنی ماں کے لیے چادر مانگنا، وہ تمہیں ضرور دیں گے۔ بچے نے آنسو پونچھے اور گھر کی طرف چل دیا۔ بچہ ماں کے پاس گیا۔ بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی ماں بہت روئی، اسے گھر لے آئی اور گھر لے جا کر اسے نہلایا اور صاف کیا اور زخموں پر مرہم لگائی اور کہا کہ میں نے تجھے منع بھی کیا تھا کہ چچا تجھے کچھ نہیں دے گا۔ بیٹے نے کہا، ماں اب میں کسی اور کے پاس جاؤں گا، اگر مجھے آپ اجازت دو تو وہ مجھے ضرور چادر دے دیں گے۔
ماں نے کہا کون ہے بیٹا؟ بیٹے نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں نے بیٹے کو دھکا دیا اور کہا کہ اب اس گھر میں محمد کا نام کوئی نہیں لے گا۔ تمہیں پتہ ہے کہ وہ جادوگر ہے، شاعر ہے، مجنوں ہے، تو اس کے پاس ہرگز نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ لوگوں نے میرے نبی کو جادوگر، شاعر اور مجنوں پکارا۔ بیٹے نے کہا ماں، میں ان کا پتہ کر چکا ہوں، آپ مجھے ایک بار اجازت دیں کہ میں ان کے پاس چلا جاؤں۔ ماں نے بڑی مشکل سے اجازت دے دی اور یہ ماں بیٹا دونوں مشرکین تھے۔ بیٹا خانہ کعبہ کی طرف بڑھا، خانہ کعبہ پہنچ کر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ بچے کو پہلے والا منظر یاد آ گیا۔ بچے کی ہمت نہ ہوئی کہ کسی سے پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ بچہ کھڑا ہوا اور دور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا شروع کر دیا۔ چلتا رہا اور دیکھتا رہا، پھر ایک شخص پر نظر پڑی تو بچہ کہتا ہے کہ میں ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا، وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ بچہ ان کے قریب گیا اور آہستہ سے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا کہ کون؟ بچہ ایک دم گھبرا گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا میں ایک یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے، میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں اپنے چچا کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے مارا اور دھکے دیے اور مجھے وہاں سے نکال دیا۔ پھر کسی نے مجھ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال کے بچے کے منہ سے یہ بات سن کر کھڑے ہو گئے اور اسے سینے سے لگایا اور فرمایا میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہیں اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اسے پیار کیا اور کندھے سے چادر اتار کر اسے دے دی اور فرمایا یہ لو چادر اور اپنی ماں کو دے دینا۔ پھر فرمانے لگے کہ بیٹا اگر اس کے بعد بھی کچھ چاہیے ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ! اللہ پاک نے اس بچے کی ماں کے لیے دنیا کی خوبصورت چادر اسے عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ماں اور بیٹے کی محبت تو پتہ چلتی ہی ہے، ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک بھی معلوم ہوتے ہیں، بلکہ جو یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والا مسلمان ہے یا نہیں، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، بلکہ انسانیت کے ناطے اتنے پیار اور محبت سے ملتے ہیں، یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔